کا اجالا شان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر اللہ ماشاء اللہ. إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان اللہ. خوبصورت. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ اللہ. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي اللہ اللہ اللہ. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مکرم ناظرین السلام علیکم. داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر رحمت سحر میں
خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ابتدائے رمضان سے آج کی نشست تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات جو اس کے کریم بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا شغف شعار رہیں، اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ جس کریم رب کی بارگاہ میں اللہ کے یہ سارے کریم بندے اور یہ قدسی صفت لوگ اپنی حاجات پیش کرتے رہے، اسی کریم رب کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ کے چند کلمات پیش کرتے ہوئے ہم اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب بڑھیں گے۔ لائق حمد حقیقت میں ہے خلاق جہاں، لائق حمد حقیقت میں ہے خلاق جہاں، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، اس کے الطاف سے ہے زیست کراں تا بکراں، اس کی قدرت کے مظاہر مہو مہر و مریخ، بحر و بر دشت و جبل اس کی جلالت کے نشان، بھیجتا رہتا ہے وہ ابر اور ہوا کے قاصد، بھیجتا رہتا ہے وہ ابر و ہوا کے قاصد، سبزہ و گل سے بھرتا ہے زمین کا داماں، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار اماں، وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جاں، اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، اس کے احسان بھلا سکتا ہے کیسے انسان، منکروں کا بھی وہی رزق رساں ہے تائب، منکروں کا بھی وہی رزق رساں ہے تائب، بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کو شایاں، بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کو شایاں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ صحیفہ نور کی مبارک آیات سے تلاوت کی صورت میں ٹرانسمیشن کو اوپن کیا ہے جڑاوالا سے ہمارے مہمان کاری قرآن جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ قاری صاحب تشریف لانے کا، جزاک اللہ۔ کلام مجید فرقان حمید کے نور کو پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ابتدائی رمضان سے، ان کی مائیت سنگت اور رفاقت ہمیں میسر ہے، بہت قیمتی ترین پیغامات آپ نے نشر کیے ہیں اس پوری ٹرانسمیشن میں۔ استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید جناب، خیر مقدم آج کی نشست میں۔ مہربانی۔ اور اگلی شخصیت خانوادہ نبوت کے گل سرسبد ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی بہت شکریہ تشریف آوری کا، بہت بندہ نوازی۔ شکرگڑھ کی سرزمین سے بڑے خوشگلو خوش الحان عالمی شہرت کے حامل ثنا خال رسول جناب اعجاز حسین شکرگڑھی آج کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ اعجاز بھائی خیر مقدم، آپ کے حمد باری تعالیٰ کے نذرانے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے بارگاہ ربوبیت میں نذرانہ حمد۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں بھی ہے بے پردہ، لاکھ پردوں میں بھی ہے بے پردہ، سو نشانوں میں
بے نشان تو ہے، سو نشانوں میں بے نشان تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، تو ہی خلوت میں، تو ہی جلوت میں، تو ہی خلوت میں، تو ہی جلوت میں، تو ہی خلوت میں، تو ہی جلوت میں، تو ہی پنہاں ہے اور عیاں تو ہے، تو ہی پنہاں ہے اور عیاں تو ہے، سو نشانوں میں بے نشان تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اعجاز بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ بہترین جزا سے آپ کو نوازے۔ نذرانہ حمد آپ نے سماعت کیے ناظرین، ہمیں وقفے میں جانا ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ آج انبیاء کرام کی قرآنی دعائیں اور مناجات جو نشست اول سے ہمارا معمول رہی ہیں، جن سے ہم نے کسب فیض کیا اور جن سے فیض و برکت کا حصول کرتے ہوئے پوری دنیا تک نشر کیا، آج ایک اور اللہ کے بڑے کریم اولو العزم رسول ہیں، بڑے پائے کے پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا عنوان گفتگو ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دعا منسوب ہے اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے شان نزول کا، اس کی برکات کا ذکر ہوگا۔ وقفے سے واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی دعا سے کسب فیض کرتے ہوئے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر، خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت، رمضان کریم کی بالکل ابتدا سے آج کی نشست تک حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے ہم فیض و برکت کا حصول کرتے ہوئے آج کی نشست تک پہنچے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر تک۔ اور آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، بہت معروف آیت ہے، اور اس کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے میں سوال کی صورت میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ دعا، اور باری تعالیٰ میں عرض کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور پھر ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ نے یہ فرمائی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعا والے کریم صاحب کا پہلے ذکر ہو جائے تاکہ ان کی شان، ان کا تعارف ہم تک پہنچے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کے مضامین کو ہم کھولتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور صاحب امت ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ انجیل آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں کا مظہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مثال کے طور پر کیا کہہ رہے ہیں، بغیر باپ کے آپ کی ہائے ولادت ہائے، ہوئی، اللہ، آپ زندہ موجود ہیں، چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا آپ کو۔ اللہ یہ بھی اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے، ہزاروں سال گزر اور گئے، یہ اختصاص ابھی تک قائم ہے اس دن۔ قائم ہے، اور پھر آپ تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ الگ حضرت اختصاص۔ یہ ایک الگ اللہ کی قدرت کی نشانی، اور آپ کا شرف اور اعزاز، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آمد ہوگی قرب قیامت، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ایک نقشہ کھینچ کے بتایا ہے کہ وہ ٹائم کیا ہوگا، کہاں نزول ہوگا، کس منارے سے ہوگا اور کیا آگے کریں گے۔ یہ دیکھیں میرے نبی قیامت تک دیکھ رہے تھے منظر، واہ واہ واہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ تو اور اللہ کے اتنے عظیم المرتبت پیغمبر تھے کہ ان کو معجزات جو عطا کیے گئے ان کے اس دام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات رکھی تھی، اللہ ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، اللہ اکبر، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندوں میں پھونک مارتے تھے اور زندہ کر کے اڑا دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے، اللہ یہ سب قرآن میں۔ اچھا، قرب قیامت جب آپ تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے شرف اور اعزاز کی بات یہ ہے، امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے یہ خوش بختی کی علامت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، ہائے ہائے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے کر لائیں گے، سبحان اور کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ نہیں پڑھوائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوائیں گے، اللہ اکبر، اور مصلی امامت میں بھی کھڑے نہیں ہوں گے، میرے نبی کے شہزادے حضرت امام محمد مہدی کیا علیہ السلام کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے اللہ اور فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ ہے کہ آخری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تشریف لائے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی نیم تشریف آوری کی بشارت، کیا کہنے مفتی صاحب، یہ کہا آپ پر کہ بڑی سلامتی ہو، اتفاق دیکھیے قطع کلامی کی معافی کہ جو آخری جملہ آپ نے ابھی نشر کیا ہے، یہی جملہ اس سے ملتی جلتی بات میں سوال کی صورت میں شاہ جی سے عرض کرنے والا تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ایک الگ انداز میں بھی محبت ہے، اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس من بشارت دی ہمارے کریم آقا کے آنے کہ میرے بعد آنے والا ایک نبی ہے جس کا نام احمد ہوگا اور میرے بعد اس کی پیروی اختیار کرنا۔ ہم فقیروں کا سلام ہو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی مبارک ذات پر، ان کے مبارک وجود پر۔ شاہ جی یہی سوال میں آپ سے عرض کرنے والا تھا تو مفتی صاحب نے لگتا ہے کہ دل کی بات بھانپ لی اور انہوں نے ارشاد کر دیا کہ ہمارا ایک بڑا اور الگ سا بھی ایک تعلق ہے امت محمدیہ کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ مبشر بن کر آئے، ویسے تو سارے انبیاء آئے لیکن انہوں نے نام لے کے بتایا کہ میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تو میری شریعت چھوڑ دینا اور پھر محمد کی شریعت اختیار کر لینا۔ صفدر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارا ایک الگ سے تعلق ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تذکرہ فرماتے تھے تو اپنا بھائی کہہ کر صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ شاہ جی کیا کہیے گا سیدنا، میں چاہتا ہوں اسی بات کو مزید کھولا جائے جہاں سے مفتی صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صفدر بھائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجلس تاجدار ختم نبوت کے نقیب بن کر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، یہ جملہ پھر عنایت سارے کیجئے شاہ جی۔ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک وہ اس مجلس کے نقیب بن کے آئے ہیں جس کے خطیب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ سارے انبیاء کرام آ کے بشارت ہی دیتے رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو بالکل واضح فرما دیا۔ اب نقیب اور خطیب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نقیب کا کام صرف اعلان کرنا ہے، اس نے پروٹوکول بتانا ہے، کبھی وہ ہستی آنے والی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی مجلس کے نقیب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے مجلس کے نقیب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پرندہ تخلیق کر لیتا ہے۔ قرآن کے لفظ یہ ہیں، اس کا ترجمہ یہی ہے، تعویل نہیں ہے۔ صرف زندہ کرنا نہیں ہے، تخلیق کرنا۔ تخلق من الطین کہیئت الطیر بإذنی اللہ، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی۔ مٹی سے اللہ ہاں جی، تو یہ نقیب کی کیفیت ہے۔ اور قبلہ نے فرما دیا کہ بغیر باپ کے وہ دنیا میں آئے ہیں، یہ بھی فرما دیا کہ آج تک وہ زندہ ہے۔ لوگوں کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد آج تک سمجھ نہیں آیا، محمد رسول اللہ کا میلاد کہاں سے سمجھ آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ، حضرت عیسیٰ کا میلاد نہیں سمجھ آیا، تو نقیب بغیر باپ کے آیا ہے، ہائے ہائے، تو خطیب کے آنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آقا تب بھی تشریف فرما تھے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی ابھی پانی اور مٹی کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آقا اس وقت بھی تشریف فرما تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کی تخلیق سے پہلے آقا کا نور تخلیق ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عبداللہ سے پہلے، جناب آمنہ سے پہلے رسول اللہ کا نور تخلیق ہوا ہے۔ وہ تو بغیر باپ کے آئے، اللہ نے انہیں ماں اور باپ سے پہلے ہی تخلیق فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو آقا کریم کا میلاد کیسے سمجھ آئے گا؟ اور لوگ، ساری امت اس پہ تو اتفاق کرتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ اپنے نبی کی باری آئی تو سمجھ نہیں آتی کہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ۔ جنہیں اللہ توفیق عطا فرمائے وہ تو سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو ہم زندہ سمجھتے ہیں
ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے قبلہ، تو زندہ کیوں سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا کہ زندہ ہے۔ اب رسول اللہ کے بتانے پہ جناب عیسیٰ کو زندہ ماننے والوں رسول اللہ کو بھی زندہ مان لو۔ تو حضرت عیسیٰ تو وہ مسائل حل کرنے آئے تھے جو آج تک 1400 سالوں میں ہمارے حل نہیں ہوئے۔ نور و بشر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ایک گروہ کہتا ہے کہ نور ہیں، دوسرا کہتا ہے بشر ہیں۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، بتائیے وہ نور ہیں کہ بشر ہیں؟ ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ وہ کس کیفیت میں جلوہ گر ہوئے؟ قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بشر کی بھی 4 اقسام میں قبلہ۔ ایک مٹی کا بشر ہے، خلقکم من تراب۔ ایک پانی کا بشر ہے جس طرح کہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل آئے تھے جناب مریم کے پاس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبریل پہ تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نور ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ سر تپا بشر بن کے آئے۔ تو ایک مٹی کا بشر ہے، ایک پانی کا بشر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک نور کا بشر بھی ہوتا ہے۔ یہ جبریل نور ہے نا، تو بشر بن کے آیا۔ یہ نور کا بشر ہے، نور کا بشر، نور کا بشر۔ تو حضرت عیسیٰ پھر کون؟ نوری بشر، بڑا مزیدار لفظ ہے، بہت اچھا۔ اور حضرت عیسیٰ پھر کون سے بشر ہیں؟ یہ ہمیں انہی آیات میں پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت جبریل نے جب وہ بشارت دی تو کہا کہ یہ امرم مقدیہ ہے، یعنی یہ امر کے بشر ہیں۔ اللہ نے امر کا بشر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ کی آمد سے نبی اکرم کے فضائل سارے مسائل آپ نے حل فرما دیے۔ اگر نقیب کی یہ شان ہے اور آپ نے فرمایا امتی بن کے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے اگر امتی کی یہ شان ہے تو پھر اس نبی کی شان کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خوبصورت ابتدا کی مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے، اور کیا اس کے اوپر گفتگو کی اور حسن بیان کی گرہ لگائی ہے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب نے۔ جب ذکر کیا آپ نے مٹی کا، پانی کا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اس مرحلے کا، مجھے مرحوم خالد احمد کی بڑی یاد آئی۔ ان کا ایک بڑا آفاقی مصرع ہے، وہ سماعت کیجئے، پھر اعجاز بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا، تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ وہ جس کا چرچا 4 دانگ عالم ہے، آئیے انہی کا ذکر سنتے ہیں۔ جناب اعجاز حسین شکرگڑھی نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار، دوستوں کی طرح ملا نہ سایہ۔ قریب وہ ہے یقیناً معاف کر دیں گے، کریم وہ ہے یقیناً معاف کر دیں گے، چل ان کے در پہ
بندے ہاتھ مجرموں کی طرح چل ان کے در پہ بندے ہاتھ مجرموں کی طرح دلوں کی کھیتیاں زرخیز کر گئیں آنکھیں، دلوں کی کھیتیاں زرخیز کر گئیں آنکھیں، برس رہی ہیں جو ساون کے بادلوں کی طرح، خدا کرے کہ وہاں جا کے کچھ نہ یاد رہے، پھریں ہم ان کے مدینے میں پاگلوں کی طرح، ملا نہ سایہ جزاک اللہ۔ یہاں بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم لاہور اسٹوڈیو سے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، آغاز بڑا اچھا ہو گیا اور ہمارا سلام پیش ہو گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس دعا میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رزق یا اسباب رزق نہیں مانگ رہے، وہ بڑا ایک شاندار لفظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نعمتوں کا دسترخوان عطا فرما دے۔ تو آپ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ، چونکہ اصل بات اس کا جو پس منظر ہے نا اس دعا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مانگی، یہ اصل میں مطالبے کے بعد دعا تھی۔ بہتر، وہ حواری مطالبہ کر رہے تھے، اور قرآن پاک میں اس کی پوری ڈیٹیل تفصیلات موجود ہے 6 پارے میں، اور سورہ کا نام بھی سورہ مائدہ ہے، واہ واہ واہ، جس میں اس کا تذکرہ ہے۔ مائدہ چونکہ یہاں لفظ آیا ہے تو سورہ کا ٹائٹل یہ ہے سورہ مائدہ۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے تھے چونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ آتا تھا آسمانوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے پیغمبر، رب سے ہمارے اوپر بھی دسترخوان نازل کروائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، بھئی تم میرے فلاں کمالات دیکھ چکے ہو، تو کیا تمہیں اس بات کا ابھی تک یقین نہیں آیا؟ تو ایسا نہ کرو، آپ نے ان کو سمجھایا۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے آپ کو مانیں گے، کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دسترخوان آئے، ہم اس سے کھائیں اور ہمیں اطمینان قلب جو حاصل ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانا، اور جب پھر پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا واہ واہ، لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما دے، وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی وہ دن عید بن جائے گا اور آنے والوں کے لیے بھی عید بن جائے گا۔ کیا بات۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف پذیرائی، شرف قبولیت بخشا، اور آسمان سے وہ دسترخوان اترا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ تو آپ نے چونکہ پیچھے اسپیسیفک وہ مطالبہ تھا، اس کے پیش نظر یہ دعا کی تھی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، چونکہ اس میں اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، تو اس میں یہ تھا
کہ آپ نے یہ نہیں کہا، پیغمبر چاہتے تو یہی عرض کرتے کہ یا اللہ رزق کی فراوانی دے دے، نعمتوں کی کا وفور عطا فرما دے، لیکن مطالبہ یہ تھا کہ دسترخوان اترے، تو آپ نے دعا مانگی اور پھر وہ ان پر دسترخوان اترا، اور دسترخوان اترا تو وہ اس دن کو عید منایا کرتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے، تو اب آپ سوچئے، اچھا دسترخوان کیا تھا جناب؟ دسترخوان میں صرف چند روٹیاں تھی اور کچھ بعض نے کہا کہ مچھلیاں تھی بنی ہوئی یا گوشت تھا، بس۔ تو اب جس دن آسمانوں سے کسی قوم پر یہ چند روٹیاں یا گوشت ایک دسترخوان اترے، وہ دن اس قوم کے لیے عید بن جاتا ہے۔ تو جس دن میں جان نعمت تشریف کیا کہنے ہیں، تمام نعمتوں کی اصل جو ہیں، جن کے طفیل نعمتیں ملی ہیں، اور نعمت اللہ الکبریٰ ہے، نعمت اللہ العظمیٰ ہے، واہ واہ واہ، جو جانے کائنات، روح کائنات ہیں، جس دن وہ تشریف لائیں، وہ دن بتائیں تو صحیح کہ ہمارے ہم غلاموں کے لیے کتنی بڑی عید کا دن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے